سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں، جان اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، صابرین کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر آپ کے رب کی طرف سے یا ان کے رب کی طرف سے خاص عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا ذکر کیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو، اور آپ حضرات کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ سامنے بات آئی کہ حضرات مفسرین میں سے خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا نا، ولی اتم نعمتی علیکم، کہ میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دوں گا، اس ضمن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کا جو تہذیب اخلاق سے متعلق ہیں، اس تہذیب اخلاق کے بڑے بڑے اصول بیان کیے، اور ان اصولوں میں سے ایک انہوں نے ذکر کرنا، اور دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر نماز اور صبر کے ذریعے سے کیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور چوتھے نمبر پر ان کے نزدیک آج انا للہ و انا الیہ راجعون دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے۔ اور بعض دیگر مفسرین کرام رحمہ اللہ کے بقول کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ مختلف قسم کی نعمتیں کر دی ہیں اور پوری نعمتیں کی ہیں، تو اس کے بدلے میں کچھ چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ذکر کرو،
میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، اور یہ نماز پڑھو اور صبر کرو، اور ان چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا صدمہ جو ہوتا ہے انسان کو وہ موت کا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے کسی قریبی کی ہو، دور کی ہو، اور کوئی جوان ہو، بوڑھا ہو، موت کا صدمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب باقی جو صدمے ہیں ان کا ان آیات میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ موت کے علاوہ بھی باقی انسان کو تکلیفیں، مصیبتیں پہنچ سکتی ہیں، وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے جن کا ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا، وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یہ 20واں پارہ سورہ عنکبوت کی آیات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اور اس آزمانے کا اور اس امتحان کا مقصد کیا ہے؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ کون اپنے اس دعوے اور اس ایمان کے اندر سچا ہے اور کون کیا ہے جھوٹا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ اب یہ آزمائش کتنی ہوتی ہے اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یبتلی الرجل بقدر دینہ، کہ آدمی کا اس کے دین کے بقدر آزمائش ہوتی ہے۔ جس قدر اس کا دین مضبوط ہوگا اسی قدر کڑی آزمائش ہوں گی، اور جس قدر اس کا دین کمزور ہوگا اسی قدر آزمائش بھی کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر سب سے زیادہ کڑی آزمائشیں آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ فضیلت سب سے بڑھ کر یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لی، کبھی کہیں راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز اوپر اوجڑی رکھی جا رہی، کبھی آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے، کبھی جناب اعلیٰ آپ کو جلا وطن کیا جا رہا ہے، کبھی جہاں پر جا کر وہاں پر آپ کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں یعنی چین سے نہیں بیٹھا جا رہا، اور کبھی سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا، یہ ساری آزمائشیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا کہ پھر ثم الامثل فالامثل، پھر جو جس قدر حضرات انبیاء علیہ السلام کے مشن اور سنت اور زندگی کے جتنا قریب ہوگا اتنی اس پر کیا ہوں گے؟ آزمائش آئیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے اور سب سے بڑھ کر محبت ہے، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا مجھ سے تمہیں محبت ہے تو پھر تیار ہو جاؤ ان مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، پھر تم کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا جس قدر دین ہوگا اسی قدر اس کو آزمائش کے اندر کیا ہے؟ مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے یہ مت مانگے کہ مجھے کسی آزمائش میں ڈال دے، یہ نہیں، ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، ہاں عافیت کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں بخار کی اب تک کیسی کوئی دعا مانگی تھی کوئی طرح، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے عافیت کو کیوں نہیں سوال کیا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ میرے دین، دنیا، آخرت سب کے اندر عافیت کا سوال۔ اللہ تعالیٰ سے کسی مصیبت پریشانی کا نہیں کہ جی میرے پر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو یہ ہو جائے تاکہ مجھے نہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے تو پھر اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر کے اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ محترم سامعین اکرام، اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسانوں پر جو بھی مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں وہ اس کے اپنے ہی اعمال کا کیا دھرتا ہے، وہ اس کے اپنے گناہوں کا
اپنے وبال ہے جو اس پر آ رہا ہوتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو تمہارے پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا کیا دھرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ارشاد فرما دی، فرمایا کہ یہ بھی ذہن نشین رکھنا کہ ابھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم درگزر کر دیتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزیں ایسی ہم درگزر کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ یا ہر برائی کے بدلے میں انسان کو پکڑنا شروع کر دے نا، کہ اچھا ابھی آپ نے یہ جھوٹ بولا، چل بھائی فوراً پکڑ آ گئی، یہ ابھی آپ نے بد نظری کی فوراً پکڑ آ گئی، یہ ابھی آپ کے ذہن میں برا خیال آیا فوراً پکڑ آ گئی، یہ ابھی آپ نے کسی کے متعلق غیبت کی فوراً پکڑ آ گئی، ابھی آپ نے یہ کیا کہتے ہیں کوئی اور دھوکہ کیا، فراڈ کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ زنا، یہ چوری، یہ ڈاکہ، ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ اگر فرمایا پکڑنا شروع کر دینا تو اس روئے زمین پر کوئی بھی ذی روح نام کی کوئی چیز نہ رہے، کوئی ذی روح نام کی کوئی چیز. اللہ تعالیٰ تو کچھ چیزوں کو پکڑ لیتے، وہ بھی انسان کو آزمانے کے لیے، روکنے کے لیے، بھئی تھوڑا سا سب دیکھے، اور کبھی جناب اللہ کیا کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے درگزر کر دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ انسانوں کو کیا ہے کچھ نہ کچھ آزماتے ہیں، کچھ نہ کچھ مصیبتیں آتی ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بھی یہ ذہن نشین رکھے، جیسا کہ قرآن مجید میں من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو آدمی برا کوئی بھی برائی کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. اور آپ حضرات کو یہ بات پہلے بھی بتائی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ضمن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہمیں ہر برائی کا بدلہ مل رہا ہے اور یہ تو پھر تو ہم تو گئے، پھر تو ہماری کوئی خلاصی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو ہماری نجات کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نا، کہ ہر برائی کے اوپر ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں پوچھ گچھ ہوگی، سزا دی جائے گی، پھر تو ختم ہو گیا معاملہ. تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تو تمہیں کوئی بخار نہیں ہوتا، تمہیں کبھی کوئی ٹھوکر نہیں لگتی، کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو جاتا؟ فرمایا کہ یہ تمہیں کوئی بخار کا آ جانا، بیماری کا آ جانا، ٹھوکر کا لگ جانا، کوئی نقصان کا ہو جانا، یہ ساری چیزیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی اس کا حساب بے باک کر رہا ہے اس کا. اور اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے اندر بخشنا ہوتا ہے، نجات دینی ہوتی ہے، اس کو دنیا کے اندر ہی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں دے کر اس کا معاملہ بے باک کر دیتے ہیں، بس ختم. اور جس کو جناب اللہ آخرت میں پوچھنا ہوتا ہے اس کو جناب اللہ دنیا کے اندر یہ عیش و عشرت یا اس طرح دے دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس سے کیا ہوتا ہے، مواخذہ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا یہ صحیح نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جناب دنیا کے اندر ہی ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ کو چھوٹی موٹی تکلیف دے کے ہمارا حساب بے باک کر دیں، اور آخرت میں جناب اللہ جنت مل جائے. ٹھیک، تو یہ سستا سودا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں عافیت ہی کو کیا ہے مانگنا چاہیے. یا اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، جو ہم سے بھولے بھی ہو گئی، ہم سے جانے اور انجانے جو بھی ہو گئی، وہ سب معاف کر دیجئے. اور جس طرح سابقہ لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے گناہوں میں اور اس طریقے سے ان پر سزا، یا اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، ہمیں اس سے نجات. تو اس لیے فرمایا کہ یہ آزمائش کیا ہے، آتی رہے گی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کے لیے کوئی ایک مقام اور درجہ اور مرتبہ مقرر کیا ہوتا ہے، لیکن وہ آدمی اس مقام اس درجے تک اپنے اعمال کی بدولت تک نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں، کسی دنیاوی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ اس پر پھر صبر کرتا رہتا ہے، یہاں تک صبر کرنے کی وجہ سے اس درجہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے وہ اس درجے تک کیا کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی 10 آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک موت کی مصیبت ہے، ہم چھوٹی چھوٹی دیگر چیزوں سے بھی کیا کریں گے؟ آزمائیں گے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ ضرور بضرور ہم تمہیں کسی قدر خوف سے کیا کریں گے؟ آزمائیں گے، تمہارے اوپر خوف مسلط کر دیں گے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ جو خوف ہے یہ اندرونی خوف بھی ہو سکتا ہے، بیرونی خوف بھی ہو سکتا ہے، کسی دشمن کا بھی خوف ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اگر انسان کے اوپر خوف مسلط ہو جائے تو پھر وہ کوئی ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، کوئی بھی اسٹیٹ ہو، جب تک اس کے اندر امن و امان نہیں ہوگا اس وقت معیشت نہیں چلے گی، اس وقت تک معیشت نہیں چلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا مانگی تو اس شہر رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اس شہر کو سب سے پہلے امن والا بنائے۔ اکنامک بعد میں مانگی، رزق کا سوال بعد میں کیا، امن اور سلامتی کو پہلے کیا ہے؟ مانگا ہے۔ پھر فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ٹھیک ہے نا، کہ رزق کا سوال بعد میں ہے، لیکن جناب اعلیٰ کیا ہے؟ امن، اطمینان، سکون، اس کا سوال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مانگ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس ملک کے اندر امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہاں کی جو معیشت ہوتی ہے اس کا پہیہ بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بڑی جلدی گروتھ کر رہی ہوتی ہے۔ اور جہاں بد امنی اور یہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، وہاں کی معیشت، وہاں کا کاروبار کیا ہے؟ ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے مثال کے طور پر وطن عزیز کو دیکھ لے کہ یہاں پر کس طریقے سے خوف اور اس کے جناب کبھی کبھی بدامنی فضا اور دشمن طاقتیں جو ہوتی پھیلاتی، جس کی وجہ سے سارا کاروبار ٹھپ ہو کر کیا ہے؟ رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے مثال کے طور پر، چلے اس کو چھوڑ دیئے، قریب کے پڑوسی جناب افغانستان کے اندر ایک عرصہ تک وہاں پر جنگ کے بادل اور جنگ مسلط رہی، کیا حال تھا؟ اچھا آپ اس کو چھوڑ دیجیے، آگے چلی جائیے مسلمانوں کے علاقے فلسطین کو دیکھ لیجیے کہ کس طرح غزہ کے اندر اب جناب اللہ ادھر سے ٹائروں کے سائرن کی آواز آ رہی، ادھر دھماکے، ادھر بمباری، ادھر۔ اب ان حالات میں کوئی آدمی اپنی دکان یا کاروبار یہ کھول سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کو پتا ہے کہ کیا پتا کہ ابھی میں دکان کھولوں، ابھی کوئی بمباری شروع ہو جائے، ابھی جناب اللہ کوئی، تو اس افراتفری کے اندر کبھی بھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ہم خوف کے ذریعے سے تمہیں کیا کریں گے؟ آزمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک اور دیگر چیزوں سے، ان کے متعلق انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم ان سے عافیت ہی کو مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر عافیت ہی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔